بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک نوجوان کاروباری شخص اپنی زندگی کی کامیابیوں پر فخر کرتا ہوا ایک درویش کے پاس پہنچا۔ وہ سچی دل سے چاہتا تھا کہ اللہ اسے مزید کامیابیاں عطا کرے، سو اس نے درویش سے دعا کی درخواست کی۔ درویش نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی اور گہرے جذبے سے کہا، اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان چونک گیا، کچھ دیر خاموشی چھا رہی، پھر اس نے تھوڑے تعجب سے کہا، حضرت الحمدللہ، ہم تو سالانہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، ملازمین کا خیال بھی رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری کام والی کے بچے بھی، تعلیم بھی ہم سنبھال رکھے ہیں، ہم تو پہلے ہی بہت سی آسانیاں بانٹ رہے ہیں۔ درویش مسکرایا، ایک گہری شفقت بھری مسکراہٹ۔ بیٹا اس کی آواز جیسے کسی پرانی حکایت کی بازگشت ہو، رزق تو اللہ کی تقسیم ہے، تم جو بانٹ رہے ہو وہ رزق ہے، آسانیاں بانٹنا کچھ اور ہوتا ہے۔ نوجوان حیرت سے درویش کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آسانیاں بانٹنا دراصل کیا ہوتا ہے۔ کبھی کسی دل شکستہ کی لمبی بات چپ چاپ سن لینا، بغیر بیچ میں بولے، بغیر تھکن کے، یہ آسانی ہے۔ کسی بیوہ کی بیٹی کے رشتے کی ذمہ داری لینا، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، یہ آسانی ہے۔ صبح اپنے بچوں کے ساتھ کسی یتیم بچے کو اسکول لے جانا، اس کی ماں کے چہرے پر سکون لانا، یہ آسانی ہے۔ اگر تم داماد ہو تو سسرال میں خود کو بادشاہ نہ سمجھنا، سب کے ساتھ برابری سے پیش آنا، یہ آسانی ہے۔ جب کوئی غصے سے کچھ غلط بولے تو اسے نرمی سے سن لینا بغیر جواب دیے، یہ بھی آسانی ہے۔ کسی چائے والے یا ٹھیلے والے کو اوئے کہنے کے بجائے بھائی کہہ کر پکارنا، یہ بھی آسانیاں ہے۔ دفتر کے چوکیدار کو سلام میں پہل کرنا، اس کے بچوں کا حال پوچھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ ہسپتال میں کسی اجنبی مریض کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دینا، یہ بھی آسانی ہے۔ ٹریفک پر کسی کی رکی ہوئی گاڑی کو ہارن دیے بغیر خاموشی سے انتظار کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، آسانی بانٹنے کا سفر تمہیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا۔ دروازے کی گھنٹی ایک بار دینا اور صبر سے انتظار کرنا، باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے تم اپنے پسندیدہ گانے سنتے ہو، ماں کی پہلی پکار پر فوراً حاضر ہونا، انہیں دوسری بار بلانے کی نوبت نہ دینا، بیوی کی چھوٹی غلطیوں کو سب کے سامنے اچھالنے کے بجائے چپ چاپ درگزر کرنا، اگر کھانے میں نمک کم ہو تو شکایت کے بجائے شکر ادا کرنا، کپڑے درست نہ ہوں تو خود استری کر لینا۔ درویش نے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کہا، یاد رکھو بیٹا، زندگی تمہاری محتاج نہیں، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑ دو، راستے آسان کرو، منزل خود چل کر تمہارے قدم چومے گی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی اور نوجوان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ آؤ دل سے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی سچی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو دوسروں کے لیے روشنی کا سبب بنتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔